أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال امام العلی علیہ الصلاة وازکی السلام العلم افضل شرف. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کا ارشاد گرامی، یہ بہت ہی چھوٹا سا جملہ لیکن اپنے اندر بہت ساری معنویتیں سمیٹے ہوئے. فرماتے ہیں العلم افضل شرف، علم سب سے افضل شرف کا نام ہے، سب سے زیادہ صاحب فضیلت. افضل کا مطلب سب سے زیادہ صاحب فضیلت. نہیں، اگر شرف سب سے زیادہ کہیں پایا جاتا ہے تو وہ علم میں پایا جاتا ہے. لفظ افضل میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ، آپ کو خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ لفظ افضل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور جس کا مطلب یہ کہ جہاں انتہائی مرحلے پہ چیز پہنچ رہی ہو. اب اگر کوئی صاحب فضیلت ہونا چاہتا ہے، صاحب شرف ہونا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، کہ علم کا حصول ہی انسان کو فضیلتیں. دوسری بڑی بات یہ کہ اس جملے سے معصوم مولا متقیان نے جہاں علم کی فضیلت کو واضح کیا، وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اب علم کے مقابلے پہ آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے اعتبار سے علم سے زیادہ ہو جائے. ممکن ہے، ممکن، اگرچہ امکان یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں. فرض کیجئے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو آپ کہ طلب مال میرے پاس، طلب علم زیادہ اہم ہے. طلب مال طلب علم سے زیادہ اہم ہے میرے لیے. فرض کیجئے، فرض المحال نہیں سب محال، محال کا فرض جو ہے محال نہیں ہوتا، تو ممکن آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مولا متقیان نے لفظ افضل و شرف کہہ دیا کہ وہ ضرورت تو ہو سکتی ہے زیادہ آپ کی، لیکن آپ کے لیے وہ صاحب شرف بھی بن جائے یہ ممکن نہیں. اللہ جل جلالہ تعالی کریم پروردگار ہم سب کو علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب اور آپ سب صاحب شرف معاشرے میں بن سکیں. آئیے دیکھیے الفصل الثانی، دوسری فصل. فصل اول گزر چکی، فصل اول کا تعلق جنابت سے تھا. الفصل الثانی، دوسری فصل فی الحیض، حیض سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. هو الدم وهو يشتمل على بیانه وما يتعلق به، حیض سے متعلق ہے. اور وہ فصل ثانی یشتمل، مشتمل ہے، علی بیانه، بیان حیض کے اوپر. ہاں کی ضمیر پلٹے گی حیض کی طرف، یعنی کہ حیض کیا ہے، کسے کہتے ہیں. وما يتعلق به، اور حیض کن کن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے اس سے متعلق بیان کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اما الاول، پہلی بات یعنی کہ بیان حیض. فالحیض، حیض کسے کہتے ہیں؟ هو الدم، خون ہوتا ہے. الذي له تعلق بانقضاء العدة، ایک ایسا خون ہے کہ جس کا تعلق عدت کے تمام ہونے سے ہوتا ہے. کیسے؟ یعنی اب ہوتا یہ کہ فرض کی کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو طلاق دینے کے بعد میں اس کو عدت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک، کرنی ہوگی. عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدت کا ایک خاص وقت ہے جس وقت کے اندر وہ اپنے گھر کے اندر رہے گی اور وہاں باہر نہیں جائے گی، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی تعلق بہت ساری چیزوں سے نہیں ہوگا. مثلا وہ کسی سے عقد نہیں کر سکتی. عدت کے زمانے میں طلاق کے باوجود وہ اپنے شوہر کی بیوی ہے. یعنی اگر عدت کے دوران میں فرض کی کتنی عدت کا والا 3.5 مہینے، 3.5 مہینے، ٹھیک ہے نا، 3.5 مہینے جو عدت کا وقت ہے. اب اگر فرض کی شوہر 3.5 مہینے میں ایک دن باقی رہ گیا اور جا کے چلو گھر چلو، تو مول صاحب نے جو کچھ کام کیا تھا سب ختم. ایٹومیٹکلی اس کے جو کہنے میں اشارہ کر چلو خود بخود ختم ہو جائے، چونکہ وہ اس دوران میں وہ شریعت مہلت دیتی ہے کہ ایسا نہیں کہ اس مقام میں آپ جو چاہے کر لیں. نہیں، اس منزل پہ بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات، اب 3.5 مہینے گزرنے تو یہ گنے کیسے جائیں گے؟ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ تو مراد یہ ہے کہ یہ 3 حیض دیکھنا چاہتے ہیں، 3 مرتبہ اس کو حیض دیکھنا ہے. تیسری مرتبہ حیض اپنے دیکھے گی وہ خون حیض، اب اس کی عدت ہوا تمام ہو جائے. 3 حیض کم سے کم دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کی اس کے رحم میں
کوئی بچہ وغیرہ ہے، تو جب بچہ رحم میں ہوتا تو حیض بند ہو جاتا ہے، یہ خون حیض بچے کی غذا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خون حیض بچے کی غذا ہوتا ہے، وہ بچہ اسی پلتا بڑھتا ہے، اس سے گزرتا ہے، تو جب بچہ ہوتا ہے پیٹ میں تو اب اس کی عدت بڑھ جاتی ہے، اب اس کی عدت ہوگی بچے کی ولادت، فرض کیجئے بھی ایک ہی مہینہ ہوا تھا تب 8 مہینے عدت ہو گئی اس کی، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، تو یہ اس لیے وہ دیکھا جاتا ہے عدت کو، تاکہ اگر پیٹ میں کچھ ہے تو ظاہر ہو جائے، ایک مرتبہ اگلے مہینے ظاہر ہو سکتا ہے، ممکن ہے ظاہر ہو جائے اور کنفرم ہو جائے کہ ہاں عدت اتنی ہوئی، تو لہو تعلق بانقضاء العدہ، یہ حیض ایسا خون ہے کہ جس خون کا تعلق انقضاء عدت سے، چونکہ حیض کا تیسری مرتبہ حیض کا دیکھا طلاق کے بعد جو ہے وہ عدت کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ وَلِقَلِيلِهِ حَدٌّ، اس کے قلیل کی کم سے کم کی ایک حد ہے، کتنا کم سے کم ہوگا اس کی ایک حد ہے، وَفِي الْأَغْلَبِ، اور زیادہ تر، اب یہ حیض کی صفات بیان کر رہا ہے، یکون اسودن، یہ کالا ہوتا ہے، غلیظن، گاڑھا ہوتا ہے، حارن، گرم ہوتا ہے، یخرج بحرقہ، جب نکلتا ہے تو جلن کے ساتھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب نکلتا ہے تو جلن کے ساتھ نکلتا ہے، حرقہ جلن، ٹھیک ہے نا۔ وقد یشتبہ بدم العذرہ، اور کبھی کبھی یہ خون جو ہے وہ دم عذرہ سے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ دم عذرہ کیا ہوتا ہے؟ عذرہ کہتے ہیں کنوارے پن کو، ایک لڑکی جب تک کنواری ہوتی ہے تو اس کی بکارت جب تک ظاہر نہیں ہوتی، بکارت میں اس وقت تک اس کو خون جو ہے وہ دم عذرہ ظاہر نہیں ہوتا، جس دن اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس کا مباشرت کرتا ہے تو اس وقت وہ خون نکلتا ہے، اس خون کو خون بکارت بھی کہا جاتا ہے یا خون عذرا کہا جاتا ہے، چونکہ عذرا اس کو کہتے ہیں جو کنواری ہوتی ہے، عذرا کنواری کا مطلب نہیں، کنواری، تو اب جو کنواری کا خون نکلتا تو نکلتا تھا مباشرت کے وقت ہی ہے، جب مباشرت کرتی ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ یہ لڑکی کنواری ہے، ٹھیک ہے، دم عذرا سے مشابہ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ خون، تو جیسے دم عذرا کو دیکھیں گے تو وہ بھی ایسے نکلتا ہے فرض کیجئے، اور خون حیض بھی ایسے نکلتا، پتہ کیا چلے گا؟ اگر آپ پہچاننا چاہیں تو اس کا اعتبار پتنے سے کریں گے، یعنی روئی سے کریں گے، آپ روئی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ دم عذرا ہے یا دم حیض ہے، کیسے کریں گے؟ فَإِنْ خَرَجَتْ مُطَوَّقَةً فَهُوَ الْعَذْرَةُ، اگر وہ اس نے قطنے کو فرج پہ رکھا اور اب اس کو ہٹایا، نکالا، اس کو آپ کے قطنے کو نکالا، تو اگر وہ نکل رہی اس طرح کہ متوقع ہے، توق بنا ہوا ہے، توق بنا ہوا ہے، فَهُوَ الْعَذْرَةُ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خون عذرا کا ہے، اور اگر توق بنا ہوا نہیں ہے، توق سے مراد ہے کہ چونکہ وہ دخول کے وقت ہوتا ہے تو وہ اس کے پوری شیپ جو اس کی ہوتی ہے اس شیپ کے اوپر توق بن جاتا ہے، جبکہ خون ہے جیسا نہیں، وہ رحم سے نکلتا ہے، خون ہے جیسا۔ وَكُلُّ مَا تَرَاهُ السَّبِيَّ قَبْلَ بُلُوغِهَا 9، اور ہر وہ خون کہ جس خون کو بچی دیکھے قبل بلوغها 9، قبل اس کے کہ وہ 9 سال کی ہو، 9 سال سے پہلے جو دیکھے، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، وہ حیض نہیں ہے، جو بھی 9 سال سے پہلے بچی دیکھتی ہے خون کو وہ حیض نہیں ہے۔ وَقَذَا قِيلَ، اور اسے کہا بھی گیا، فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی جانب ایمن سے نکلے، یعنی دائیں طرف سے نکلے، یعنی حیض جو نکلتا ہے وہ بائیں طرف سے نکلتا ہے، اور جو عذرا کا خون ہے، بکرا کا خون ہے، وہ دائیں طرف سے نکلتا ہے۔ وَقَذَا قِيلَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، کہ جو دائیں طرف سے نکلتا ہے وہ دم عذرا ہے، اور جو بائیں طرف سے نکلتا ہے وہ دم حیض ہے۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ 3 أَيَّامٍ، کم سے کم حیض کی مدت ہے وہ 3 دن ہے، کہ 3 دن سے کم جو ہے وہ حیض نہیں ہو۔ وَأَكْثَرُهُ 10، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ وَكَذَا أَقَلُّ الطُّهُرِ، اور یہی مرحلہ جو ہے وہ اقل طہر کا بھی ہے، یعنی کم سے کم طہر، تو وجہ کیا دیکھیے، حیض میں عورت نجس ہوتی ہے، ایک جب وہ حیض نہیں ہوتا تو وہ طہر کا ایام ہوتا ہے، طہر پاکی کا زمانہ، اس کی پاکی، ایک نجاست کا زمانہ ہے، ایک پاکی کا زمانہ ہے، تو کم سے کم پاکی کا زمانہ جو ہے، کم سے کم پاکی کا زمانہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، وہ 10 دن ہوتا ہے، یعنی کہ 10 دن کے گیپ کے بعد دوبارہ آپ کی
حیض آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ قضا اقل الطہر، کم سے کم اقل طہر کتنا ہے؟ اقل طہر بھی جناب 10 دن ہے، یعنی کہ 2 حیض کے درمیان جو ایام واقع ہوتے ہیں ان کو ایام طہر کہا جاتا ہے. وَهَلْ يَشْتَرِطُ التَّوَالِي فِي الثَّلَاثَةِ، اور کیا شرط ہے توالی کی کہ متوالیاً یہ کام ہونا چاہیے لگاتار. فی الثلاث 3 دن کے اندر، جو 3 دن میں حیض آ رہا ہے کیا اس میں شرط ہے کہ 3 دن لگاتار آئے؟ وَهَلْ يَشْتَرِطُ، اور کیا شرط لگائی گئی ہے التوالی، توالی کی موالات کی، لگاتار کی، مسلسل آنے کی، فی الثلاث 3 کے اندر. ام یکفی کونھا فی جملہ عشرہ، یا یہ کہ کافی ہے کہ وہ 10 میں سے کس دن بھی آ جائے؟ الاظہر اول، اظہر قول اظہر جو ہے وہ اول ہے، پہلا والا ہے، یعنی کہ 3 دن تو اس کو لگاتار آنا ضروری ہے، لازم ہے. اگر 3 دن تک لگاتار آ رہا ہے تو وہ خون حیض ہے، اور 3 دن تک لگاتار نہیں آ رہا تو خون حیض نہیں ہے. وما تراہ المرأة بعد یاسہا، اور وہ خون کہ جس کو ایک عورت دیکھے، کب دیکھے؟ بعد یاسہا، یاس کے بعد میں، یعنی کہ جس وقت وہ یائسہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس پہ 2 قسم کی باتیں ہیں، ایک وہ کہ جو خاندان نبتی خاندان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یا قرشی خاندان ہے، اس کی عورتیں 60 سال میں یائسہ ہوتی ہیں، یعنی 60 سال تک ان کو خون حیض آتا رہتا ہے. اور جب تک یہ بھی شرط ہے عورت اسی وقت تک ماں بن سکتی ہے جب تک خون حیض آتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خون حیض ہی بچے کی غذا بنتا ہے. تو جب تک خون حیض رہے گا تب تک وہ ماں بن سکتی ہے. تو ایک قرشی عورت اور ایک نبتی عورت 60 سال تک ماں بن سکتی ہے، وہ یائسہ 60 سال کی عمر میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کے برعکس جو غیر نبتی اور غیر قرشی عورت ہے وہ جناب علی 50 سال کی عمر کے اندر ماں بن سکتی ہے. تو یائسہ کا زمانہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں وَمَا تَرَاهُ بَعْدَ یاسہا، اور یائسہ ہونے کے بعد جو عورت دیکھے لا یکون حیضن، وہ حیض نہیں ہے، یعنی کہ قرشی عورت اس سال کے بعد دیکھے اور غیر قرشی عورت جو 50 سال کے بعد دیکھے. وَتَئِسُ الْمَرْأَ بِبُلُوغِ 60، اور عورت یائسہ ہو جاتی ہے ببلوغ 60 سال کی عمر پر. وقیل فی غیر القرشیہ والنبتیہ ببلوغ 50 سنہ، اور ایک قول یہ ہے کہ جو غیر قرشی اور غیر نبتی ہے وہ 50 سال پہنچنے پر یائسہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وَكُلُّ دَمٍ رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ دُونَ ثَلَاثَةٍ، اور ہر وہ خون کے جس کو ایک عورت 3 دن سے کم دیکھے فَلَيْسَ بِحَیض، وہ بھی حیض نہیں ہے. مبتدیہ کانت او ذات عادہ، چاہے مبتدیہ ہو چاہے ذات عادہ ہو. مبتدیہ کسے کہتے ہیں، ذات عادہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ کل. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.